ایک کتاب لکھی ایک عالم اہل سنت نے، اور میں درخواست کرتا ہوں کبھی کبھار میں جب مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیعہ بھائیوں کو چاہیے کہ اہل سنت کی بھی کتاب پڑھیں، اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کو بھی چاہیے کہ شیعوں کی کتاب پڑھیں۔ کون سی کتاب؟ ہمارے اپنے شیعہ بھائیوں کو چاہیے کہ اہل سنت کی کتاب پڑھیں، شواہد التنزیل۔ شواہد التنزیل حاکم حسقانی کی لکھی ہوئی کتاب، تقریباً 1000 سال پہلے کے عالم دین۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل پر ہم نے اسی کتاب سے جب فضائل بیان کیے تو آف دا ایئر مفتی صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کس کتاب کا آپ نے نام لیا؟ میں نے کہا شواہد التنزیل۔ کہا یہ کہاں ملے گی؟ میں نے کہا انٹرنیٹ پہ ملے گی، گوگل پر سرچ کریں، PDF فارمیٹ اس کا گوگل پہ موجود، مل جائے گی۔ تو کہا میں نے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا۔ میں نے کہا یہ تو افسوس کی بات ہے آپ کے عالم دین، نام ہم بیان کر رہے ہیں، تو افسوس کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نیا عالم دین ہوتا تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ کو پتہ نہیں ہے 1000 سال پہلے کے عالم دین، ان کی کتاب ہمارے حوزے میں پڑھائی جا رہی ہے۔ ہمارا کون سا عالم دین ہے کہ جس کی کتاب آپ کے حوزے میں پڑھائی جا رہی ہے؟ بتائیے۔ تو میں اپنے شیعہ بھائیوں سے کہوں گا کہ شواہد التنزیل کو ضرور پڑھیں، اور اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر وہ کوئی شیعوں کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں ساری کتابوں کو چھوڑ دیجئے، صرف ایک نہج البلاغہ پڑھ لیں، بس۔ شیعوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے نا، سید رضی نے لکھی تھی، شیعہ عالم دین تھے، ایک کتاب پڑھ لیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پھر آپ نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، ہم سب بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ یہ جو کتاب لکھی گئی شواہد التنزیل حاکم حسقانی نے لکھی، بہت توجہ رکھیے گا، کیوں لکھی اور کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی، سنا ہے؟ وہ 300 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ 300 آیتیں حاکم حسقانی نے شواہد التنزیل میں لکھی ہیں، اور لکھا ہے کہ ان آیتوں کے ذیل میں جو روایتیں میں لے کر آ رہا ہوں کہ یہ آیت فلاں شان نزول کے ساتھ نازل ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے شان نزول اہل سنت کتابوں کے ہیں، ہماری کسی کتاب کے نہیں ہیں، سارے اپنی کتابوں کے، ساری اپنی کتابوں کے حوالے دیے کہ فلاں آیت علی کی شان میں، فلاں آیت علی کی شان میں، فلاں آیت علی کی شان میں۔ پوری کتاب لکھی ہے، تقریباً 300 آیتیں جمع کی ہیں، 300 سے تقریباً 15 عدد کم ہے، 300 کے قریب آیتیں جمع کی ہیں۔ کیوں لکھی کتاب؟ کہتا ہے اس لیے میں نے کتاب لکھی کہ ایک محفل برپا تھی، اس میں خطیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ علی کے لیے کوئی ایک آیت بھی قرآن کی نازل نہیں ہوئی۔ جب خطیب نے اتنی بڑی بات کی تو میں نے دیکھا پورا خاموش، کوئی اٹھ کر نہیں کہتا تو کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ تجھے آئے مباہلہ یاد نہیں ہے، آئے تتھی یاد نہیں ہے، آئے مودت یاد نہیں ہے، سورہ دہر یاد نہیں ہے، سورہ رحمان یاد نہیں ہے، سورہ کوثر یاد نہیں ہے، سورہ نور یاد نہیں ہے۔ کوئی اٹھ کر کہنے کی جرات نہیں کر رہا تھا کہ جب سب کی زبانیں گم ہو گئی تو میں نے ارادہ کیا کہ میں علی کی شان میں آیتیں ثابت کروں گا، اگر لوگ اپنی زبان سے ثابت نہیں کر سکتے تو میں اپنے قلم سے ثابت کر کے بتاؤں گا۔ اور ان کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی موجود ہے، اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے۔ میں درخواست کروں گا جب اتنی ساری کتابوں کو پڑھتے ہیں تو یہ کتاب جو اردو زبان میں موجود ہے، اویلیبل ہے، اس کو ضرور پڑھیں، بڑی معرفت میں اضافہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ کیا کیا کام ہوا ہے اہل بیت کے لیے۔ صرف ہمارے لوگوں نے نہیں کیا ہے، بڑے بڑے دوسرے علماء نے کیا ہے۔ اور لوگ اگر بتایا کرتے تھے کہ میں نے اہل بیت کے شان میں کام کر لیا، اس لیے کوئی ہمیں بغض اہل بیت والا نہ کہے، کیونکہ معلوم ہے کہ جو بغض اہل بیت کا شکار ہوگا ماتا کافرہ، وہ تو کافر مرے گا۔ اس لیے ہر ایک اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کرتا رہا۔ امام نسائی جنہوں نے سائے ستہ کی ایک کتاب لکھی ہے سنن نسائی، انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے خصائص امیر المومنین کے نام سے، کسی اور کے لیے کتاب نہیں لکھی، کسی اور بزرگ کی شان میں کتاب نہیں لکھی۔ اگر کتاب لکھی تو ہمارے آپ کے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتاب لکھی۔ اور جب انہوں نے کتاب لکھ دی، کتاب لکھنے کے بعد شام تشریف لے گئے،
شام گئے تو شام والوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو مولا علی کے لیے کتاب لکھی ہے. کہنے لگے کوئی ہمارے امیر کے لیے بھی کتاب لکھو, ہمارے امیر کے لیے بھی کتاب لکھو. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے امیر کے لیے تو مجھے ایک ہی حدیث یاد ہے, اور پیغمبر نے فرمایا تھا خدا کبھی اس کے شکم کو پور نہ کرے. تو وہ اتنا کھاتا تھا کہ کھاتے کھاتے ہی مر گیا. جب یہ حدیث رسول اللہ کی انہوں نے سنی, برداشت نہیں ہوئی, رسول اللہ کو اب انکار کر دیا, کیا تو جھوٹی حدیث سناتا ہے. اس لیے اتنا مارا کہ اپنے ہی عالم کو شہید کر دیا. عالم اہل سنت امام نسائی ہیں, لیکن آج ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگر یہ محبت علی کے ساتھ مرا تھا تو اسے جنت میں جگہ عطا فرما. ایسی ایسی قربانیاں دی گئی ہیں جس کے بعد اہل بیت کا نام باقی رہا ہے. بڑا خرچ ہوا ہے, بڑا قربان ہوا ہے. عزیزو, آج ہم اور آپ بیٹھ کر صرف ذکر سنتے ہیں, تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے. ہم نے کوئی کام نہیں کیا. لوگوں نے زخم جھیلے ہیں, لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں, لوگوں کی اولاد ماری گئی ہے, زندان میں گئے ہیں. سارے کام کیے اہل بیت کی محبت. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے. ہے میرے ساتھ؟ انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے, مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے. مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے. یہ رسم سکھائی ہے حسین ابن علی نے, سر سجدے میں ہوں تو تیروں کو دیکھا نہیں کرتے.